معراج کے واقعے میں ایسی ایسی باتیں ہیں، ان کے باطل عقیدوں پر بلڈوزر چلتا ہے۔ کیا بات ہے معراج کے واقعے میں؟ تو مطلب کیا معراج اسی کی ہوتی ہے جو پکا بندہ بنتا ہے۔ آدم کو سلام کر تو گیا بھی، یوسف علیہ السلام کو سلام کیا، ہارون علیہ السلام کو سلام کیا، ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو مطلب کیا؟ اذکر عبادنا، یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم اور اسحاق و یعقوب و اولی الایدی والابصار، سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جہاں بھی دوسروں کو اپنا بندہ کہا، نام بتا دیا کہ کون سا بندہ، لیکن جہاں بھی محمد مصطفیٰ کو اپنا، جہاں بھی محمد مصطفیٰ کو اپنا بندہ کہا، نام نہیں بتایا، اس لیے کہ اس کا کامل بندہ کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ غور کریں قرآن میں، ابھی شاید آدھا گھنٹہ آواز مجھے ساتھ دیا تو پونا گھنٹہ میں بیان کروں گا۔ کہیں اللہ اپنا بندہ کہا اور نام نہیں کہا ہو، مجھے تھوڑا بتا دیں، میں واپس لے لوں گا اپنی بات، کون ہوں میں کون ہوں، میری بات کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا ایک بندہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ وہاں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، کیا تم نہیں دیکھتے اس ایک بندے کو؟ لیکن وہاں ایک بندہ کہا، اپنا بندہ نہیں کہا۔ ایک بندہ، میں بھی ایک بندہ، آپ بھی ایک بندہ، لیکن جہاں بھی اپنا بندہ کہا، نام بتا دیا کہ کون سا اپنا بندہ، لیکن جب محمد مصطفیٰ کو اپنا بندہ کہا، وہاں نام نہیں بتایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں نام نہیں بتایا، تو مطلب کیا؟ نام نہیں بتائے۔ آپ فنکشن لین کی مسجد میں آ کر بولے امام صاحب، تو نام بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں کا ایک ہی امام ہے، آپ کو چلی جو بڑا امام ہے، جہاں ہاتھ بڑے میں جاتے آپ بولے امام صاحب، سمجھ جائیں گے کہ نیاز احمد صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کی مسجد ہے اس مسجد میں اس امام کے نام بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب معراج کی بات آئی، وہاں بندہ بول دیا، تو ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مریم میں عبدہ زکریا، عباد عبدنا ایوب، اور سورہ صافات میں، سورہ صاد میں آتے ہیں نا بندوں کے بعد نام لے کر، داؤد، اپنا بندہ نام بتا دیا، اپنا بندہ نام بتا دیا۔ اور یہاں پر بندہ ہونا، یہی ایک مخلوق کی، ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح حضور کو اللہ خاتم النبیین سید المرسلین کہہ کر مقام دے رہا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بندہ کہہ کر حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے بندہ ہونے میں کیا شان ہے؟ بندہ ہونے میں ہی شان ہے۔ حضور کیا سکھائے ہم کو کلمہ؟ اشہد ان محمد رسولہ، عبدہ نہیں بولے، عبدہ رسولہ بولے، عبد ہی رسول ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج یہ جان لیں، ہم یہاں جو پیدا ہوئے ہیں، بلڈنگ بنا لیے تو کامیاب ہو گئے نہیں، ہم یہاں آ کر 7 پیڑھی کے لیے دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں یہ کامیاب ہوئے، ہم دین کو سمجھے ہی نہیں۔ ہماری کامیابی کیا ہے؟ بندہ بن کر اس دنیا سے جانا ہے۔ بندہ اللہ کیوں کہا؟ کیونکہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سلیوری سسٹم تھا۔ سلیوری سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ ہوتا ہے، جو کسی کا بندہ ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ جانتا ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ عبد سے آپ اگر پوچھتے اس زمانے میں، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ غلام کا ہے۔
سب کچھ آقا کا ہے. تو مطلب کیا، جس طرح ایک غلام سمجھتا ہے کہ میری آپ باپ غلام ہے، بیٹا آزاد ہے. باپ اگر انتقال ہو جائے تو باپ کی پراپرٹی میں سے بیٹا انتقال ہو جائے، بیٹے کی پراپرٹی میں سے اس باپ کو نہیں ملے گا جو غلام ہے. غلام تو کیا وہ نوکری میں کام کرتا نہ انہیں صحیح ہے خرید لیتے. کیوں؟ غلام کا سب کچھ اس کے آقا کا ہے. تو اب یہ بچے کی پراپرٹی اس کے باپ کو دیں گے تو باپ کو نہیں جائے گی، باپ کے آقا کو چلے جائے گی. اسی طرح بھائی غلام ہے، دوسرا بھائی آزاد ہے. اب یہ غلام ہونے کی وجہ سے اس غلام بھائی کو اس آزاد بھائی کی پراپرٹی نہیں ملے گی، کیونکہ غلام کا اس کا کچھ بھی نہیں رہتا ہے. غلام کا سب کچھ اس کے آقا کا ہے. غلام کا وقت بھی اس کے آقا کا ہے. غلام کے ساتھ سیلری دینے کی ضرورت نہیں. غلام کا محنت بھی آقا کی ہے، غلام کا سب کچھ آقا کا ہے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں. تو جب تک ہماری سوچ یہ نہیں ہو جاتی تن من دھن میرا سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بندے بنے نہیں. اور محمد مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے ہیں. تو محمد مصطفیٰ ایسے بندے ہیں کہ آدمی کا، مومن کے ایمان کا کمال کیا ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کا اونر نہیں سمجھنا. یہی عارفین کا، یہی معرفت ہے، یہی معرفت کی اونچائی ہے. سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کچھ میرا نہیں ہے. تو اس میں پردے کیا پڑتے ہیں؟ دولت کی محبت آ جاتی. ڈاکٹر لگانا نام کے ساتھ، سرٹیفکیٹ میری، پوسٹر میں نام میرا. اب پوسٹر میں نام آیا تو بس نہیں، فوٹو آ ایسا بیٹھ میری بھی ڈال دیتے لوگ. اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم کبھی خواہش نہیں تھی. نہ کو ڈالو بولے حضرت تمہیں بیان کرے سنے تو داری کیا کہ مانا کو میرا فوٹو بھی لے کو آ گیا. کیا فوٹو، یہ بڑی خراب خواہش ہے سیلفی کی. خیر بار بار میں پنچلے میں نصیحت کرتا ہوں. تو جب تک میرا نام ہونا، میرا فوٹو آنا، تو بندے کہاں سے بنیں گے؟ بندہ کیا ہے؟ نام بھی اسی کا ہونا، بات بھی اسی کی ہونا. کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا. بندے کے کیا خواہش رہنا؟ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا. تو اللہ بندے کو لے کر گیا تو مطلب کیا؟ معراج اسی کی ہوتی ہے جو پکا بندہ بنتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ نماز پڑھتے وقت مومنوں کی معراج اس لیے ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت مومن ہر چیز اللہ کی ہے کہتا ہے. اپنی پیشانی بھی اللہ کے سامنے جھکا دیتا، اپنی ناک بھی زمین میں رگڑ دیتا. تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ لے کر گیا. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے مسجد اقصی کی. وہ برکت کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیشہ مسجد اقصی کی طرف ہریالی رہتی ہے، باغ رہتے ہیں، کھیتی رہتی ہے. اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں مسجد اقصی کے اطراف اکثر نبیوں کے قبر ہیں. وہ برکت کیا ہے؟ نبیوں کے مزارات ہیں. مسجد اقصی میں دفن ہونے کی ایسی تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام، معراج کی رات تھی، انشاءاللہ میں آئے گا. تم حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ہوا. مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک یہ لوگ کیوں معراج کا واقعہ نہیں بیان کرتے؟ اس کے دو راز ہیں، دو شیطانیت ہے. وجہ کیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اس میں ہمیں پیدا ہوئے. حضور کے شان سے پورا عبادت میں کیا فائدہ آتا؟ سوچتا ہے 7 سال مدرسے میں پڑھ کو، مفتی کی سند لے کو، مٹی ایچ کا تو سکھو آیا سو. اسے بولتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ رہنا.
ایک سوچ کیا عبادت کرنے کے لیے آئے، نبی کی شان پورا سنے تو اس سے کیا فائدہ؟ انشاءاللہ آج بتا دیں گے کیا فائدہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کیا بول رہا تھا میں؟ معراج کے واقعے میں ایسی باتیں ہیں، ان کے باطل عقیدوں پر بلڈوزر چلتا ہے۔ کیا بات ہے معراج کے واقعے میں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرا معراج کی رات میرا گزر، مررت علی قبر موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر سے میرا گزر ہوا، اذ هو قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی نے بولا تو کیا ہوگا، یہ میرا گھر توڑو بولے سکا، اس کی جماعت توڑو بولے سکا، میت نکل جاتی جی اس میں۔ یہ کہ نبی کی معراج کو جانا ہے بھائی، ملنا اللہ سے ہے، یہ کیا بیچ میں سٹاپ پہ؟ معراج کس سے ملنے جانا؟ توحید، ڈائریکٹ اللہ کی ہونے جا رہے تھی، بیچ میں کوئی بھی نہیں، ڈائریکٹ معراج میں اللہ سے قریب بن سکا؟ کوئی قریب ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے نہیں، اللہ سے ملنے جا رہے ہی یا موسیٰ علیہ السلام کی درگاہ کو جا پاؤ، کیا حضرت درگاہ بولتے نا، خبر کچھ بھائی درگاہ بولتے سب جا رہے ہیں اللہ سے ملنے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی درگاہ کو کیوں گئے؟ اور وہاں جو بیت المقدس ہو گئے، ہزاروں نبیوں کی درگاہ ہے وہ۔ درگاہ کا معنی کیا؟ خبر نظر۔ اچھا یہاں تک چلی چلو بھائی، دنیا میں وہ آسمان پر جاتے وقت بھی بیچ میں ان کو سلام ان کو سلام ان کو سلام سلام کرتے ہوئے کیوں جانا نبی عمر؟ آدم کو سلام، جاتے ہیں اللہ سے ملنے، آدم کو سلام کر کو گیا بھائی، یوسف علیہ السلام کو سلام کیا، ہارون علیہ السلام کو سلام کیا، ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، تو مطلب کیا اسی طرح اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ جب نبی اللہ کے پاس ہے، نبیوں کو سلام کرتے ہوئے ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھے بغیر کیسے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں؟ سن تو میں آپ کو سبحان اللہ کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ اگر دل سے سنیں گے باتیں بھی دل سے نکلیں گی۔